فتح کی تکمیل ہو گئی، اس کی نشانیاں آ گئی، لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آئے، پورے جزیرے سے وفود آپ کے پاس آئے، مسلمان ہو گئے۔ اور آپ علیہ السلام جب جا رہے تھے اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے آپ نے حجۃ الوداع کیا، تو 1,00,000 سے اوپر کا مجمع آپ کے ساتھ تھا، اور آپ نے ان کو آخری خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ دیا جو آپ کے سامنے آئے گا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو قیامت تک کے لیے ہدایات دے دی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اس طرح حصوں میں تقسیم کیا کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ہر نقش اس کے ساتھ نقشہ بھی بیان ہوگا، اور اس واقعے کے ذیل میں جتنی عبرتیں اور دروس نکلتی ہیں کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو جائے۔ آپ علیہ السلام جس پیدا ہوئے، آپ کی بعثت سے قبل کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس جاہلیت کے زمانے کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کے سمجھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ معلوم ہوگا کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول کیا تھا، اور آپ کی محنت سے اس ماحول میں کیا تبدیلی آئی، اور آپ نے دنیا کو، انسانیت کو کیا پیغام دیا، کن مشکل حالات سے ان کو نکالا، ان کو کیا ٹھیک سبق پڑھایا، اور آج کی دنیا جن مشکلات میں مبتلا ہے، جن پریشانیوں میں ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں پھر صحیح لائن پر لایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں بھیجے گئے، جزیرۃ العرب کے شمال کے اندر اور جزیرۃ العرب کے مغرب کے اندر روم کی حکومت قائم تھی، اور جزیرۃ العرب کے جنوب اور مشرق کے اندر ایران کی حکومتیں قائم تھی، اور یہاں مختلف مذاہب بھی تھے، یہودی، عیسائی، مجوسی، بت پرست، سب قسم کے لوگ تھے۔ اور آپ علیہ السلام بھیجے گئے، اس وقت دینوں کا کیا ماحول بن گیا تھا، حکومتوں کا کیا ماحول تھا، وہ آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مذاہب جو تھے بڑے بڑے، وہ یہ تھے: یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بدھ مت، ہندو مت اور عرب۔ جبکہ حکومتیں، رومی حکومت تھی، ایرانی حکومت تھی، ہندوستان تھا، جزیرۃ العرب تھا، اور یورپ، یہ حکومتیں تھی اپنی۔ یہودیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس زمانے میں چند بے جا رسم و رواج کا ایک مجموعہ بن گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے اس کا کچھ تعلق نہ تھا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام آ کر کے دیکھتے تو اس کے پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ پھر یہودیت ایک نسلی مذہب رہ گیا تھا، یعنی جو باپ دادا سے یہودی چلا آ رہا ہو تو وہی یہودی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یہودی نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کے اندر مشرکانہ عقائد اور روایات کا پھیل گئے تھے، اس کا رواج ہو گیا تھا۔ گویا کہ یہودیت کی اصلی شکل جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہ بالکل بگڑ گئی تھی۔ عیسائیت تثلیث کے عقیدے میں مبتلا ہو گئی۔ توحید کا عقیدہ جو تمام انبیاء کرام کے درمیان اتفاقی ہے، اس کی جگہ 3 خداؤں کا عقیدہ ہو گیا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اصل پوزیشن اور حیثیت ہے، تو اس میں خود عیسائیوں میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں عین خدا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں، خدا کے 3 حصے، ان میں ایک حصہ ہے۔ بہرحال عیسائیت بھی کچھ شک شبے کے اندر، اور اس کی اصلی شکل بگڑ گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی۔ مجوسیت کے اندر 2 خداؤں کا عقیدہ بنا لیا گیا تھا: یزدان خیر کا خالق اور اہرمن شر کا خالق، 2 عقیدے۔ بدھ مت ایک مذہب تھا جو گوتم بدھ کی عبادت کرتا تھا، ہر جگہ اس کے مجسمے نصب کیے جاتے تھے، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ ہندو مت جس چیز کو بڑا سمجھا اس کو خدا بنا لیا، دیوی اور دیوتا کا عقیدہ اس کے اندر پھیل گیا تھا۔ بس جس چیز سے کچھ متاثر ہوئے تو اس کو دیوی بنا لیا، دیوتا بنا لیا۔ عرب کے اندر بت پرستی پھیل گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق کے دعوے کے باوجود، دین حنیف سے بہت دوری ہو گئی تھی اور کچھ تعلق نہ تھا۔ یہ تو تھا مذاہب کا حال۔ اب حکومتوں کا ذرا حال دیکھتے ہیں۔ رومی حکومت تھی، اس میں ٹیکسوں کی بھرمار تھی، بار بار انقلابات آتے تھے، بغاوتیں ہوتی تھی، اور عیش و عشرت کے لیے جو رعایا تھا اس سے بیگار لیا جاتا تھا۔ گویا کہ ایک ظالمانہ طرز حکومت تھا جس میں ایک طبقہ اپنی عیاشی کر رہا تھا، اور جو غریب اور عوام کا طبقہ تھا اس پر ٹیکسوں کا ایک بوجھ پڑ رہا تھا، اور زندگی کا توازن بالکل بگڑ گیا تھا، خراب ہو گیا تھا۔
ایرانی حکومت تھی، اس کا عجیب طریقہ کار تھا، مال و دولت اور عورت کے اندر مساوات کا نظریہ، گویا اشتراکیت کا نظریہ حد سے آگے بڑھ گیا تھا کہ مال میں سب مشترک ہے، دولت میں سب مشترک، عورتوں میں بھی سب مشترک، لوگوں کی جان مال عزت خطرے کے اندر تھی اس ایرانی حکومت کے اندر۔ یہ دنیا کی دو بڑی حکومتیں، گویا آدھی دنیا پر ایرانی حکومت تھی، آدھی دنیا پر رومی حکومت تھی۔ ہندوستان کے اندر تو بڑا ظالمانہ طریقہ تھا، مذہبی، اور ہندوستان کے جو ہندو لوگ ہیں وہ 4 طبقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ ان کو برہمن کہتے ہیں، جو ان کا مذہبی طبقہ ہے اور جو ان کے اندر بہت زیادہ ہر قسم کی فضیلت کا مستحق ہے، اور ہندو کے ساتھ ان کو ہر قسم کے معاملے کا تصرف کا حق حاصل ہے۔ دوسرا طبقہ ہے اس کو چھتری طبقہ کہتے ہیں، جو ان کا سپاہی فوجی طبقہ ہے۔ تیسرا ان کا کاروباری طبقہ ہے جس کو ویش کہتے ہیں۔ چوتھا ان کا طبقہ ہے غریب طبقہ جس کو اچھوت کہتے ہیں، جس کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طبقہ ذلت کے لیے پیدا ہے۔ یہ ایک ظالمانہ نظام ہندوستان کے اندر چل رہا تھا۔ جزیرۃ العرب کے اندر اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، شراب، جوا، یہ چیزیں عام تھی، جاہلی غیرت پیدا ہو گئی تھی، بات بات پر جھگڑا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ عرب کے ایک حصے میں عورتوں کے ساتھ انتہائی ظلم کا سلوک کیا جاتا تھا، پھر قبائلی اور خونی عصبیت تھی، خانہ جنگیاں چلتی تھیں۔ عرب کا یہ ماحول تھا، اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور آپس میں قبائل کی تقسیم تھی، اور ان قبائل کی آپس میں جنگیں چلتی تھی، جو زمانے تک وہ جنگیں چلتی تھی۔ یورپ تو بالکل جہالت کے اندر پڑا ہوا تھا، خونری جنگیں ان کے اندر چلتی تھی، بالکل اندھیرے کے اندر۔ یہ حکومتوں کا اور مذاہب کا اس وقت دنیا میں حال تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلی والی کلاس میں یہ بات آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اور جس صدی میں بھیجے گئے، یعنی 6ٹھی صدی، اس زمانے میں دنیا کا ماحول کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عرصے میں آئے تو دنیا کے اندر کتنے مذہب تھے اس وقت، اور اس وقت کتنی حکومتیں تھیں، اور دنیا کا ماحول کیا تھا اس زمانے میں؟ آسمانی تعلیمات دنیا سے ختم ہو گئی تھی، اور دنیا کے اندر ہر طرف اندھیرا اندھیرا تھا۔ ایسے وقت میں کچھ لوگ آسمانی تعلیمات رکھنے والے یا تو اپنے دین ایمان کو بچاتے ہوئے گئے غاروں کے اندر، یا انہوں نے حالات کے ساتھ صلح کر لی، کرو جو کرو۔ ایسے حالات میں کوئی ہمت کر کے کھڑا ہوتا اور ان حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا، یہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی، کیوں ایک علاقہ نہیں تھا، ایک بات نہیں تھی، 10 پورا ماحول بگڑ گیا تھا۔ اور اگر کوئی کھڑا ہوتا تو وہ تنہا اکیلا کھڑا ہوتا، اس کا ساتھی کوئی نہ ہوتا۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب ساری دنیا تباہی کے راستے پر، خودکشی کے راستے پر جا رہی، وہ تیزی سے